الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الاطہار اما بعد روزہ دارو عزیزو، آج ماہ مبارک کے 10ویں دن کی دعا آپ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک واجعلنی فیہ من الفائزین لدیک واجعلنی فیہ من المقربین الیک باحسانک یا غایت الطالبین۔ عزیزو، یہ دعا کے چند جملے تھے۔ اب ایک ایک جملے کی آپ کی خدمت میں تشریح پیش کر رہے ہیں۔ پہلا جملہ ہے توکل کے سلسلے میں، جس کے بارے میں اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک، اے معبود اس ماہ مبارک میں مجھے تو اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں میں قرار دے۔ توکل کے معنی کیا ہیں؟ توکل کے لفظی معنی ہے بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے، یعنی مذہب کی زبان میں ہے توکل کے معنی خدا پر اعتماد کرنا، لوگوں سے اور لوگوں کے پاس جو ہے اس سے نا امید ہونا، اس پر بھروسہ نہ کرنا، صرف خدا کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ توکل کے بارے میں خداوند عالم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، پالنے والے توکل کی کیا تعریف ہے؟ تو جناب جبرائیل نے کہا کہ خداوند عالم فرماتا ہے العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع۔ اس طریقے سے اور بہت سارے جملے ہیں، بہت بڑی حدیث ہے، لیکن متن نہ پڑھ کے میں آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع، ترجمہ حدیث کا اس طرح ہے کہ توکل یعنی یہ جاننا کہ مخلوق نہ نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے، اور نہ کچھ عطا کر سکتی ہے اور نہ عطا کرنے والوں کو منع کر سکتی ہے، اور مخلوق سے لالچ کو ختم کر دینا۔ جو بندہ بھی اس طرح کا ہوگا وہ خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا اور نہ کسی سے خوف کھائے گا، نہ خدا کے علاوہ کسی اور سے لالچ کرے گا۔ توکل کے لفظی معنی ہم نے بتایا۔ توکل یعنی بھروسہ صرف خدا پر کرنا چاہیے، کیونکہ جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو خدا پہ بھروسہ کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر گھر پہ بیٹھ جائے، نہ روزی کے لیے جائے، نہ تگودو کرے، نہ کوشش کرے، نہ مشقت کرے، نہ زحمت کرے۔ نہیں عزیزو، دوسری آیت میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، کہتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو کسی کام کا ارادہ کرو، جب کچھ کرنا چاہو تو اللہ کے بھروسے وہ کام کرو، اللہ انشاءاللہ نتیجہ اچھا دے گا۔ کہتے ہیں کہ لیکن یہ ضروری ہے کہ کام کرنا اور خدا پر بھروسہ کرنا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والوں پہ خدا پہ جو بھروسہ کرتے ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نتیجہ نہیں اخذ کر پاتے، لہٰذا کام بھی کرے، زحمت بھی کرے، مشقت بھی کرے، اور اس کے بعد خدا پر بھروسہ کرے۔ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ رسول خدا کی خدمت میں وہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے بعد رسول خدا نے پوچھا کہ ارے تمہارا اونٹ کہاں ہے؟ کسی قافلے سے لوگ آئے ہوئے تھے، ایک جگہ بیٹھے، جناب رسول خدا نے پوچھا کہ تمہارا اونٹ کہاں ہے؟ تو اعرابی نے کہا کہ اونٹ میرا میں نے اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، پہلے اونٹ کو باندھو، اس کے بعد خدا پر بھروسہ کرو۔ تو اس کا مطلب پہلے زحمت ہے، مشقت ہے، پھر اس کے بعد خدا پر بھروسہ ہے۔ اور ایک واقعہ اور ملتا ہے کہ جناب موسیٰ ایک مرتبہ مریض ہوئے، بخار آیا آپ کو، تو خداوند عالم نے کہا کہ جاؤ فلاں صحرا میں جاؤ، فلاں جنگل میں جاؤ، وہاں وہ گھاس لے آؤ اور پکاؤ اور اس کا عرق، اس کا پانی پیو، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ جناب موسیٰ خدا سے دعا کرتے رہے اور کہنے لگے پالنے والے تو مجھے شفا دے دے، میں تجھ سے امید لگاتا ہوں۔ جناب موسیٰ شفا یاب نہیں ہوئے۔ پھر خدا نے کہا کہ جاؤ، جب وہ گھاس لے آئے اور اس کے بعد اس کو پکایا اور اس کو پیا، تو خداوند عالم نے کہا اب تمہیں شفا ہوئی، شفا یاب ہو گئے جناب موسیٰ۔ اور خداوند عالم نے کہا اس گھاس میں شفا کس نے دی ہے؟ ہم نے دی ہے۔ لہٰذا دنیا میں اسباب سے استفادہ کرنا ضروری ہے، عالم اسباب پہ سے بھروسہ کرنا نہیں، بلکہ عالم اسباب سے استفادہ کریں، بھروسہ خدا پہ ہو۔ عزیزو، اسی طریقے سے توکل کے مراتب بھی ہیں۔ پہلا اور ادنا مرتبہ توکل کا یہ ہے کہ انسان خدا پر اتنا بھروسہ کرے جیسے کہ ایک انسان
اپنے وکیل پر بھروسہ کرتا ہے کہ وکیل کے لیے کوئی نہ کوئی کام چھوڑ دیتا اور کہتا ہے کہ تم ہمارا یہ کام انجام دے دینا. پہلا اور ادنا سا رتبہ، پہلا اور ادنا مرتبہ توکل کا یہ ہے. دوسرا درجہ انسان کا توکل کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایک بچہ ماں پر جس طرح بھروسہ کرتا ہے، جب بھی اسے کوئی کام پڑتا ہے تو وہ ماں کے پاس جاتا ہے، جب بھی اسے شیر کی حاجت ہوتی ہے، غذا کی حاجت ہوتی ہے تو اپنے ماں کے پاس جاتا ہے، پورا بھروسہ ماں پر کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ کائنات میں اگر کوئی ہے تو میری ماں ہے، صرف اپنے ماں پر بھروسہ کرتا ہے. یہ دوسرا درجہ ہے توکل کا. تیسرا اور سب سے اعلیٰ درجہ توکل کا یہ ہے کہ انسان جیسے ایک مردہ ہو اور وہ غسال کے ہاتھوں میں ہو، غسل دینے والوں کے ہاتھوں میں ہو، وہ جیسے چاہیں اس کے ساتھ کرے. اس طریقے سے اپنے جسم کو، اپنے وجود کو، اپنے کام کو خدا کے حوالے کر دینا چاہیے کہ خدا جو بھی چاہے وہ کرے، ہم خدا کی رضا پر راضی ہیں. اور اس کے بعد ایک آیت ایسے لوگ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اچھا، قرآن میں نبیوں کے بارے میں بھی، نبیوں کے توکل کے بارے میں بھی، دو نبیوں کا تو بہت ہی اچھی طرح قرآن مجید تفصیل سے تذکرہ کرتا ہے. اس میں ایک جناب ابراہیم ہے کہ جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے کفار نے کتنی لکڑیوں کو جمع کیا، یہاں تک کہ روایتوں ملتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ لوگ جو مریض ہو جاتے تھے وہ نظر کرتے تھے کہ ہم اگر شفایاب ہو گئے تو کچھ لکڑیاں جناب ابراہیم کے جلانے کے لیے جمع کریں گے اور ایندھن کے طور پر دیں گے. لیکن جناب ابراہیم نے آخر وقت تک کسی سے سوال نہیں کیا، یہاں تک کہ جب منجنیق میں آپ آگ کی طرف روانہ کیے گئے تو جناب جبرائیل آئے اور کہنے لگے اللہ کا حاجہ، کیا کوئی حاجت ہے؟ تو جناب ابراہیم نے کہا نہیں، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے اپنے خدا سے. تو خدا نے جب یہ دیکھا تو کیا کہا، یا نار کونی بردم و سلاما، یعنی توکل کی آخری منزل کہ جناب ابراہیم نے کسی سے نہیں کہا، یہاں تک کہ جناب جبرائیل سے نہیں کہا بلکہ خدا سے کہا. تو خدا نے جواب دیا، آگ کو کہا یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ ابراہیم پر سرد پڑ جا. اس کے بعد دوسرا واقعہ جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب یوسف کے قیدیوں کو جن قیدیوں کے ساتھ آپ زندگی بسر کر رہے تھے، جب دو قیدی رہا ہوئے تو ان سے ایک جملہ جناب یوسف نے کہہ دیا تھا کہ جب تم بادشاہ مصر کے پاس جانا تو میرا بھی تذکرہ کر دینا. یہ خداوند عالم کو اچھا نہیں لگا کہ میرا نبی میرے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ کر رہا. تو امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں جناب جبرائیل نے آ کے یہ کہا جناب یوسف سے، اے یوسف، تمہیں لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت کس نے بنایا؟ جناب یوسف نے جناب جبرائیل کو جواب دیا، ربی، میرے رب نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا. پھر دوسرا سوال کیا، تمام بھائیوں میں سے سب سے زیادہ محبت تمہارے بابا کے دل میں کس نے ڈالی؟ جناب یوسف سے جناب جبرائیل نے سوال کیا کہ تمہارے بابا کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس نے ڈالی؟ جناب یوسف نے جواب دیا، ربی، میرے رب نے. تیسرا سوال کیا قافلہ والوں کو تمہارے کنویں کے پاس کون لے کر آیا؟ قافلے والوں کو تمہارے کنویں کے پاس کون لے کر آیا؟ جناب یوسف نے کہا میرے رب نے ایسا کام کیا. پھر سوال کیا، کہا کنویں میں پتھر سے تمہیں کس نے بچایا؟ جناب موسیٰ نے کہا میرے رب نے بچایا. اگلا سوال کیا کہ کنویں سے نجات تمہیں کس نے دی؟ جناب یوسف سے جب جناب جبرائیل نے سوال کیا کہ تمہیں کنویں سے نجات کس نے دی تو جناب یوسف نے کہا ربی، میرے رب نے مجھے کنویں سے نجات دیا. پھر ایک مرتبہ پھر سوال کیا جناب جبرائیل نے، اے یوسف، اے نبی اللہ، مصر کے عورتوں کے مکر سے اور ان کے ہیلے سے تمہیں کس نے بچایا؟ جناب یوسف نے کہا میرے رب نے. پھر جب یہ سب باتیں ہو چکی جناب جبرائیل کی تو جناب جبرائیل نے کہا کہ جب یہ سب تمہارے خدا نے کہا، سب تمہارے خدا نے کیا، تمہارے رب نے کیا، تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ تم نے اللہ کے علاوہ اپنی حاجت ایک مخلوق سے ظاہر کی؟ اس وجہ سے خداوند عالم تمہیں چند سال کی سزا جو قید خانے میں ہے بڑھا دیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ بضع سنین، یعنی چند سال صرف مخلوق کے خدا سے امید لگانے پر جناب یوسف کی سزا بڑھ گئی تھی، وہ چند سال زندان میں اور زیادہ رہے. اگلا جملہ، وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ، اس ماہ میں تو مجھے اپنے بارگاہ میں کامیاب لوگوں میں سے قرار دے. کبھی موقع ملا تو کامیاب لوگ کون ہیں انشاءاللہ بیان کریں گے. اگلا جملہ اور آخری جملہ، وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ بِإِحْسَانِكَ يَا غَایَةَ الطَّالِبِينَ، اپنی بارگاہ میں مقربین میں سے مجھے قرار دے دے.
اے میرے معبود اپنی بارگاہ میں مقربین میں سے مجھے قرار دے دے اپنے احسان کے واسطے، اے تلاش کرنے والوں کی آخری منزل اور آخری مقصود۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔